اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 جون کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے سے شروع ہونے والا وقت آپ کے علم اور ذہانت میں اضافے کی طرف اشارہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اس عرصے سے شروع ہونے والا وقت آپ کو اولاد کی بھی خوشخبری سنا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں اس عرصے سے شروع ہونے والا وقت ان کی بھی خواہش کو حقیقی شکل ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ شرف مشتری کے وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہ زندگی کے جدھر کئی ایک معاملات کے حوالے سے فائدہ مند ثابت ہوگا، اس طرح یہ آپ کی اولاد نرینہ کی خواہش کو بھی حقیقی شکل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس مقصد کے لیے شرف مشتری کی خصوصی لو تیار کی جاتی ہے۔ اگر آپ بنوانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس شرف مشتری کی لو سے آپ کو مزید کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں اس کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا کر ہمارے ٹک ٹاک اور یوٹیوب اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ ہمارے سے رابطہ کر کے آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا یہ وقت کاروباری افراد کے لیے بھی خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان کے کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آئے گی، بڑھوتری دیکھنے میں آئے گی، یا کاروبار کی ایکسپینشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی رقم وغیرہ پھنسی ہوئی تھی تو وہ رقم بھی واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے آخری ایام میں ان کو روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے روزگار کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ ملازمت پیشہ افراد جو دفتری معاملات کے حوالے سے پریشانی کا شکار تھے یا ورک لوڈ کی وجہ سے پریشان تھے، اس اشرے کے آخری ایام میں یہ ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے اور بہتر طریقے سے مینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے سے شروع ہونے والے وقت کے دوران آپ کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اخراجات کے حوالے سے ہو، چاہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو۔ آپ کو ان معاملات کے حوالے سے بہتر اور اچھے فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ وقت کے دوران آپ گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ازدواجی معاملات کو بہتر کیا جا سکے، پر آپ کے شریک کار کی طرف سے کچھ ایسی مسائل یا الجھنیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں کچھ اونچ نیچ کا شکار ہو کر پھر بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران یہ کوشش کرتے ہیں تو کسی حد تک ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران، ان کی یہ کوششیں حسب منشا رنگ لاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ مذہبی معاملات کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے سے گریز کریں، کیونکہ آپسی معاملات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اوورآل اس اشرے کا وقت آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی اور اس کی تلاش کے حوالے سے آپ کی کوششیں جاری تھیں تو وہ چیز وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے میل جول رہے گا۔ طالب علم بھی اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا غنی 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں اور حسب توفیق گندم بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس کے علاوہ سفید پخراج سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 23 جون کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔